بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم غیر منصرف سے متعلقہ وضاحت کو پڑھیں گے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، غیر المنصرف ما فیہ علتان من تسع او واحدۃ منہا تقوم مقامہما وہی عدل و وصف و تانیث و معرفۃ و عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلہا الف و وزن الفعل وهذا القول تقریب مثل عمر و احمر و طلحۃ و زینب و ابراہیم و مساجد و معدی کربا۔ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور غیر منصرف وہ ہے جس میں 9 میں سے 2 علتیں ہوں یا ایک ہو جو 2 کے قائم مقام ہے۔ اور وہ کون سی 9 ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، پھر جمع، پھر ترکیب، اور نون زائدہ جس سے پہلے الف ہو، اور وزن فعل۔ اور یہ والا قول زیادہ قریب ہے۔ مثال کے طور پہ عمر، احمر، طلحہ، زینب، ابراہیم، مساجد اور مادی کرب۔ عبارت بھی پڑھ لی ہے، ترجمہ بھی کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، صاحب کتاب جو ہے وہ اسم کی تفصیل سے فارغ ہوئے ہیں، تو اس کے ضمن میں غیر منصرف کا اعراب بھی بیان ہوا تھا۔ اب یہاں سے باقاعدہ غیر منصرف کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ غیر منصرف کی وضاحت کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ پہلے اس میں منصرف کی وضاحت کرتے، اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس میں منصرف ہے وہ پہلے ہی کثیر الاستعمال ہے، لہذا وہ پہلے ہی معروف ہے، اس لیے اس کی تعریف نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم غیر منصرف کی تعریف کریں گے تو اس میں منصرف کی تعریف خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اس میں منصرف غیر منصرف کی ضد ہے۔ جب آپ ایک ضد کی تعریف کر دیں گے تو دوسری ضد کی تعریف بھی آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اب چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو اس پوری عبارت کے اندر حضرت نے غیر منصرف کو بیان کیا ہے، اور غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں ان کو اختصار کے ساتھ حضرت نے بیان کیا ہے۔ آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ غیر منصرف کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ دیکھیں، غیر منصرف کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے، ہوا اسم غیر قابل للزیادتی، یعنی غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جو زیادتی یعنی کسرہ اور تنوین کو قبول نہ کرے۔ اور نحویوں کی اصطلاح کے اندر غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ ما فیہ علتان من تسع او واحدۃ منہا تقوم مقامہما، جیسا کہ حضرت نے ذکر بھی کیا ہے۔ ما فیہ سے لے کے یہاں تک یہ غیر منصرف کی ہی تعریف ہے کہ غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ پائے جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو ما ہے، ما کا ہم نے مطلب بیان کیا ہے، اس میں معرب ہم نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، غیر منصرف کو غیر منصرف کیوں کہتے ہیں اور منصرف کو منصرف کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں، منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا، اور منصرف کا آپ کو اعراب پتہ ہے کہ وہ تینوں طرف وہ پھرتا ہے، اس پہ رفع بھی آتا ہے، ضمہ بھی آتا ہے، اس کے اوپر کسرہ بھی آتا ہے، اس کے اوپر فتح بھی آتا ہے۔ لیکن جو غیر منصرف ہے وہ تینوں طرف نہیں پھرتا، صرف 2 طرف پھرتا ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو اسباب منع صرف 9 ہیں وہ کون کون سے ہیں، یہ حضرت نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا حضرت نے فرمایا عدل ہے، دوسرا وصف ہے، تیسرا تانیث، چوتھا معرفہ، پانچواں عجمہ، چھٹا جمع، ساتواں ترکیب، آٹھواں الف نون زائدتان، اور 9واں ہے وزن فعل۔ یہ حضرت نے یہاں پر ذکر کیا۔ لیکن اس میں ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہاں پہ عجمہ کے بعد ثم لے کر آئے ہیں، ثم، تو یہ یہاں پر ثم بھی واو کے ہی معنی میں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے جو اسباب ہے یہ تو غیر منصرف کا سبب بنیں گے، اس کے بعد یہ والے سبب بنیں گے، اس سے پہلے سبب نہیں بن سکتے، ایسی بات درست نہیں ہے۔ وَالنُّونُ زَائِدَةٌ، یہ جو زائدتن ہے اس کے اوپر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر رفع پڑھیں گے تو پھر یہ النون کی صفت بنے گا، نون موصوف ہوگا، زائدتن اس کی صفت بنے گا، اور آپ اس کو زائدہ تن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو زائدتن پڑھیں گے تو پھر یہاں پر ایک فعل محذوف نکلے گا، تمنعو فعل ہوگا، نون اس کا فاعل ہوگا، اور اسی فاعل سے زائدتن یہ حال واقع ہوگا۔ تو یہ اس طرح اس کا اعراب دونوں طرح یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، جو من قبلہا ہے، یہ جار مجرور مل کر آپ اس کو ثابتن یا قائن کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اس کو ثبتہ فعل محذوف کے متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ تو دونوں طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو پورا جملہ ہے من قبلہا الفن، اس پورے جملے کے اندر بھی ترکیبی اعتبار سے 2 احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پورے جملے کو جو ہم نے النون کو فاعل بنایا تھا تمنعو کا، اس پورے جملے کو آپ اس سے حال بنا دیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس پورے جملے کو زائدتن کی ضمیر مستتر سے حال بنا دیں۔ زائدتن یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس میں ہی ضمیر مستتر اس کا فاعل بن رہا ہے،
تو آپ اس کو زائدتن کی ضمیر مستتر سے حال بھی بنا سکتے ہیں، تو دونوں طرح آپ اس کا اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری بات جو ہے، پھر حضرت نے اس کے بعد آگے مثالیں یہاں سے دی ہیں، عمر، احمر، طلحہ، زینب، ابراہیم، مساجد، مادی کرب، یہ ہر ایک جو 9 اسباب ہیں ان میں سے ہر ایک کی حضرت نے یہاں پر مثالیں دی ہیں۔ وہ چونکہ آگے چل کے مزید تفصیل سے وضاحت آ رہی ہے، ہم وہاں پہ پڑھیں گے، لیکن آپ یہاں پر جو ہے وہ صرف یہ سمجھ لیں کہ ھذا القول تقریب، اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں اس میں علامہ جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 توجیحات ذکر کی ہیں شرح جامی کے اندر، میں آپ کو یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں تینوں۔ پہلی بات تو یہ کہ تقدیر مصدر بمعنی اسم فاعل کے ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا ھذا القول مقرب الی الحفظ، یعنی یہ جو اسباب منع صرف کو حضرت نے شعروں کی صورت کے اندر ذکر کیا ہے، میں نے تو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس جگہ کم تھی اس لیے اشعار کی صورت میں ذکر نہیں کیا، لیکن ان کو اشعار کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس شعروں کی صورت میں ذکر کرنا یہ زیادہ قریب کرنے والا ہے یاد کرنے کے، تو پہلا تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو تقریب ہے اصل میں تقریبیٌ بمعنی مجازیٌ ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ مجازی اسباب اس لیے اس کو کہا گیا کہ حقیقت میں کل 9 سبب نہیں ہیں بلکہ 2 علتوں کے مجموعے کو ایک سبب کہا جاتا ہے، تو اس حساب سے اس کو 9 سبب کہنا حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے۔ تو دوسرا اس کا مطلب یہ بنے گا تقریب کا کہ یہ مجازی ہے یہ والا قول، اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ اس تقریب مصدر کو مفعول کے معنی میں آپ لے لیں تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا ھذا القول مقرب الی الصواب، یعنی اسباب منع صرف کی تعداد میں اگرچہ اختلاف ہے، بعض کے ہاں 9 ہے، بعض کے ہاں 11 ہے، بعض کے ہاں 7 ہے، لیکن صحیح قول جس کو قریب کیا گیا ہے وہ قول یہ ہے کہ اسباب منع صرف یہ 9 سبب ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔